تے اپنی امت واسطے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض گزار نہیں رہے. غار ہوئے تو امت دی فکر، گھر ہوئے تو امت دی فکر، بازار ہوئے تو امت دی فکر، مسجد ہوئے تو امت دی فکر. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ زندگی اور اس 63 سالہ زندگی دا 23 سالہ دور نبوت حضور نے ایک لمحہ اپنی امت دے فکر دے اندر گزاریا. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو ایک ایسی دعا عطا فرمائیے کہ جڑی دعا اس نبی نے جس وقت منگی اللہ نے اس دعا کو فوراً قبول فرما لیا. تو فرمایا سارے نبی او دعا مانگ چکے نے لیکن رب نے او دعا میں نو بھی عطا کیتی ہے. میں او دعا اس دنیا تے نہیں منگی. صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ او نہ منگڑ دی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او دعا میں بروز محشر واسطے بچا کے رکھی ہوئی ہے جس تے نفس نفسی دا عالم ہو سی اور کوئی کسے کام نہ آ رہے ہو سی. یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی. باپ اپنی اولاد نو چھوڑ کے دور بھاج رہے ہو سی، ماں نو اپنی فکر ہو سی، بچے نو اپنی فکر ہو سی، زوج جین دے درمیان کوئی کسی قسم دی معاملات نہ ہو سن بلکہ ہر بندہ نفس نفسی دے عالم دے اندر نیکیاں دی تلاش دے اندر نکلے ہوئے سی. فرمایا جس وقت کوئی کسی دے غم نہ سی نا اس وقت میں اپنی جبین بے نیاز ہوں اس مالک دی بارگاہ دے اندر جھکا کے رب دی بارگاہ دے اندر او دعا مانگ کے اپنی امت دی بخشش طلب کرنی ہے مولا میری اس گناہگار نو معافی عطا فرما. او دعا بھی رسول اللہ نے اپنی گناہگار امت واسطے بچا کے رکھی ہوئی ہے. فرمایا جس دن کوئی کسی دے غم نہ سی میں او دعا مانگ کے اپنی گناہگار امت واسطے رب دی بارگاہ دے وچوں معافی طلب کرنی ہے. تو سید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کلام دے اگلے شعر دے اندر او منظر پیش کیتا. ذرا مل کے بولو سبحان اللہ. آپ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اللہ بھی کیا جہنم نہ سرد ہوگا، اللہ بھی کیا جہنم نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں. بولیے سبحان اللہ. اگلے شعر دے اندر حضرت سیدی اعلیٰ آپ عطائے مصطفیٰ دی بات کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام اپنے ان غریب امتیاں نو کس طرح دے نال نواز دینے. جس نے در مصطفیٰ تے سوال کیتا پیر نصیر گولڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بارگاہ مصطفیٰ ایسی بارگاہ ہے. آپ نے حضور دی بارگاہ دی طرف اس امت دی توجہ دلوان دے ہویا فرمان لگے اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. جھولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی مصطفیٰ ایسا ڈرے. فرمایا حضور تے امتی نو فرما رہے ہیں مانگ لو جو منگنا ہی دے، مانگ لو جو منگنا ہی دے. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت آپ ایک شعر دے اندر اس کلام دے شعر تھے آپ اس دے اندر عطائے مصطفیٰ دی بات کر رہے ہیں. محبت نال ذرا مل کے بولیے سبحان اللہ. آپ فرماندے نے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں
تربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے گونچے بسا دیے ہیں۔ بعد حمد و ثنا سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ مقدس کے اندر بے حد و بے مرتبہ عرض گزار ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین نبی دے صدقے مرحومہ دی مغفرت فرمائے اور اس میں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ واعظ و نصیحت دی یہ محفل سنو سبق دے رہی ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک امتحانی اماجگاہ بنائی ہے۔ اس دی کوئی نہ مدت معین ہے نہ مقرر ہے، کسی بندے نو یہ پتہ نہیں کہ کتنی دیر تک زندہ ہیں اور کتنی دیر بعد وصال کر جانا۔ حادثاتی موتاں عروج پکڑ رہی ہیں، جس طرح فرمان مصطفیٰ بالکل واضح موجود ہے، اس بات کی دلیل ہے۔ رحمت للعالمین نبی نے ارشاد فرمایا، جس قوم دے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی عروج پکڑ جاوے، اس قوم دے اندر اللہ تعالیٰ دو طرح دے عذاب نازل فرمائیں گے۔ توجہ نال سننا، کچھ دیر میں توڑے نال گفتگو کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، انہاں دا خطاب سنیں گے۔ لیکن جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں ایک خالی دامن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر پھیلا کے بیٹھئے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھا ابہمنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ رحمت للعالمین نبی نے ارشاد فرمایا اے دنیا امتحانی اماجگاہ ہے۔ اس دنیا دے اندر جس وقت فحاشی اور عریانی عروج پکڑ جاوے، بے حیائی عروج پکڑ جاوے، اللہ رب العالمین اس دے بعد اس دنیا دے اندر دو طرح دے عذاب نازل فرمائندہ۔ پہلا عذاب رب العالمین جوان اموات، حادثاتی موتاں دی کثرت ہو جاتی۔ اسی اس معاشرے دے اندر اپنی نگاہ منال بالکل مدد کر رہے ہیں کہ جوان اموات اور حادثی اموات کثرت پکڑ رہی ہیں۔ دوسرا رحمت للعالمین نبی نے فرمایا جس معاشرے دے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی ہوگی، اس معاشرے دے اندر اللہ تعالیٰ ایسیاں بیماریاں پیدا فرما دیندہ کہ پہلے تو کدے انہاں دے نا ہی نہیں سنے ہون گے۔ ظاہر کی بات ہے پیچھے کوئی 2-2.5 سال گزرے، کرونا دی ایک ایسی وبا چلی جس کا قدر نام نہ سنیا، جو قدر دی وضع قطع اس دے اثرات تو واقف کوئی نہ آسے، لیکن اللہ تعالیٰ نے او عذاب اس امت سے اس پوری دنیا تے مسلط فرما دیتا۔ پتہ چلیا کہ فرمان مصطفیٰ اس بات دی دلیل ہے کہ آئے دن اے دنیا فحاشی اور عریانی دی طرف ترقی کر رہی ہے، نہ کہ دین مصطفیٰ دی طرف ترقی کرے۔ اور رحمت للعالمین نبی تشریف فرمائے اور حضور نے اپنے صحابہ کو مخاطب فرمایا، اور اس زندگی دے متعلق حضور نے اپنے غلاموں نے سوال کی تھا۔ صحابہ نے فرمان لگے میرے غلاموں تسی جان دے ہو کہ اس دنیا دی تواڈی نظروں دے اندر اہمیت کتنی ہے کہ اور طاقت کتنی ہے کہ تسی کتنی دیر اس دنیا دے اندر باقی رہنا۔ ایک صحابی کھڑا ہویا، اس نے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کی یا رسول اللہ، میں نو اپنی زندگی تے اتنا ایک بھروسہ ہے، میں اے گمان کردا کہ اگر میں فجر دی نماز پڑھیے تے رب چاہے تے مینوں زور دی پڑھن دی مہلت ہی نہ دے اور اس تو پہلے اپنی بارگاہ دے اندر مینوں بلا دے۔ سن دے بیٹھے ہو سارے، سمجھ لگ دی پہ سارے مل کے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ زور پڑھن دی مہلت ہی نہ عطا فرماوے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دوسرے کو سوال کیتا، فرمایا تیرا اس زندگی دے متعلق کیا نظریہ اور عقیدہ ہے؟ دوسرے صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، میں اس عارضی اور فانی زندگی نے اس طرح بیک رہی ہوں کہ زہر دی نماز دا ٹائم داخل ہویا، میں زہر دی سنت ادا کی تھی، فرض دا حالی وقت نہیں ہویا، رب چاہے تے میں فرض پڑھن دا موقع ہی نہ دے اور اس تو پہلے اللہ رب العالمین میں اپنی بارگاہ دے اندر بلا لے، میں اس زندگی دا اتنا ایک بھروسہ ہے۔ تیسرے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، 4 رکعت نماز واسطے میں کھڑا ہویا، 4 رکعت دی نیت
نیت کی تھی 2 رکعتاں ادا کر چکیا ہوں رب چاہے تے اگلیاں 2 رکعتاں ادا کرن دی مہلت ہی نہ دے اور اس تو پہلے او مالک اپنی بارگاہ دے اندر بلا لے فرمایا اس عارضی زندگی دے متعلق میرا اتنے عقیدہ اور اتنے نظریے رحمت للعالمین نبی نے اپنے صحابہ دی آرام سن کے آپ نے ارشاد فرمایا راندے میرے نالو تے اتنے وڈے وڈے دعوے کر دے ہو سمجھ لگ دی پہ میرے نال رہ کے اتنے وڈے وڈے دعوے کر دے ہو کہ تسی اتنی طویل زندگی اور اتنے طویل لمحات واسطے زندہ رہنا مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے کو پوچھو اس عارضی زندگی اور اس فانی زندگی دے متعلق میں محمد عربی دا کیا نظریہ اور عقیدہ ہے صحابہ متوجہ ہوئے رسول اللہ دی طرف نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس عارضی زندگی دی اہمیت وسعت اور وقت میں محمد دی نظر دے اندر اتنی ہے کہ میں 2 رکعت نماز واسطے کھڑا ہوا نماز مکمل ہوئے اور میں سلام پھیرا دائیں طرف اور میرا رب چاہے تے بائیں طرف سلام پھیرن دی طاقت ہی نہ دے اور اس تو پہلے اپنا پیغام بھیج کے میں نو اپنی بارگاہ مقدس دی طرف طلب کر لے فرمایا زندگی اتنی ایک طویل اور اس دی اتنی ایک وسعت اور اتنی ایک دی گہرائی ہے کہ تینو لمحے بھر دی خبر بھی نہیں کہ تو اگلا لمحہ زندہ رہنا یا نہ رہنا رحمت للعالمین نبی ہوئے رب دا حبیب ہوئے انبیاء دا سردار ہوئے تو او اس زندگی نو اتنا ایک فانی اور اتنا ایک طویل سمجھے کہ ایک لمحے دی فتح نہیں فکر نہیں مڑ تم تے میں ساڑی کیا اوقات کیا وسعت سن رہے ہو نا حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا دے اندر 2 طرح دے فرزاند ہیں ایک فرزاند دنیا ہے ایک فرزاند آخرت ہے ایک فرزاند دنیا اور ایک فرزاند آخرت حضور نے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ارشاد فرمان لگے فرمایا ہمیشہ فرزند آخرت بڑھنا فرزند دنیا نہ بڑھنا مطلب ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کوشش کرنا دنیا جیویں دی ہے گزر جانی ہے اچھی ہے یا ماڑی ہے ترقی ہے یا شکست ہے پستی ہے جس معاملات دے اندر ہے اے دنیا رکنی کوئی نہیں اس نے چل دے ہی رہنا ہے اس دنیا دا اے مزہ ہے کہ رک دی نہیں آپا نہ ہاسے تے اے نظام چل رہا آپا نہ ہوئے تے اے نظام چلنا ہی چلنا ہے نہ ساڑے جان نال انہیں رکنا ہے تے نہ ساڑے ہون نال انہیں رکنا ہے انہیں چلنے ہی رہنا نبی پاک نے فرمایا فرزند آخرت بڑھنا فرزند دنیا نہیں بڑھنا سونے وجہ کیا میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے دنیا ہے دار الاعمال اور آخرت ہے دار الحساب اس دنیا دے اندر اعمال کرو گے اگے حساب دے اندر آسانی ہوئے گی اگر دار الاعمال دے اندر کچھ نہ ہویا حساب کرن دی طاقت نہیں ہونی اور دار الحساب ایسی دنیا ہے کہ اتھے نظام رکے ہویا ہونا جب تک حساب نہیں دینا تب تک اگے نہیں جا سکنا ہاں اور رب ہے چاہے تے اپنی رحمت دے صدقے معاف کر دے چاہے تے اپنے نبی دی شفاعت دے صدقے معافی عطا فرماوے ورنہ اس دے علاوہ اور کوئی حال ہی نہیں ہونا نبی پاک نے توجہ دلوائی اس خدا دے بن جاؤ مدینے والے مصطفیٰ دے بن جاؤ جب خدا دی فرما برداری کرو گے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اطاعت کرو گے قبر اچ بعد جاؤ گے رسول اللہ پہلے تشریف فرما سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ اے امتی واسطے ایک بالکل ترتیب بیان کر دیتی گئی اور تھوڑے سامنے آیت مقدسہ پڑھی جس دے اندر اللہ رب العالمین نے انسان نو مخاطب کر کے اس دی توجہ دلوائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دے اندر تیرے واسطے ڈھیر محسنین بنائے نے جنہاں دے احسانات تو یاد رکھتا لیکن رب الرسول دی ذات دے بعد اس کائنات دے اندر تیرا سب نہ بڑا جڑا محسن ہے وہ تیرے والدین دی ذات ہے تیرے والدین تیرے بہت بڑے محسن ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اللہ رب العالمین نے فرمایا تو ویکھیا نہیں مانو کہ دا کتنا بڑا تیرے ہوتے احسان ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قُرْحًا وَوَضَعَتْهُ قُرْحًا 9 مہینے دا حمل تینوں اپنے پیٹ دے اندر رکھیا اور حمل دی وضع ہوئی تیری پرورش کی تھی تینوں چلنا سکھایا بولنا سکھایا تیری تربیت کی تھی تینوں اچھا بنایا ہمیشہ شکل جس طرح دی بھی ہوئے نا بندہ سونا ہوئے یا بسائرن بدصورت ہوئے لیکن وہ اپنی ماں دا شہزادہ ہوتا ہے ماما انہوں شہزادہ ہی آتا ہے ماما انہوں لال ہی آتا ہے ماما دے لال ہی ہوتے ہیں ماما واسطے وہ ہیرے ہی ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن نازل ہویا
اس دور دے اندر جس دور دے اندر قرآن مجید نازل ہو رہا ایسا ظالم اور جہالت دا دور کہ اس دور دے اندر کسی دے حقوق سلامت کوئی نہ ہاں، نہ ماں دے نہ باپ دے نہ بیٹیاں دے نہ بائیاں دے نہ جانوران دے نہ پرندیاں دے نہ حشرات الارض دے نہ حلال دا پتہ نہ حرام دا پتہ نہ صحیح دا پتہ تے نہ غلط دا پتہ۔ اتنی دیر دے اندر اس کائنات کو جہالت دے اندھیرے دے وچوں کڈھن واسطے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث فرمایا۔ جدو رسول اللہ دی ذات مقدس آپ دا قدم اقدس لگیا اس دنیا تے اللہ رب العالمین نے حضور دے قدم دی برکت دنال جس دور دے اندر ہریالی کوئی نہ جانور بھوک تو مر رہے ہیں یوں ہی حضور دی ولادت باسعادت ہوئی اللہ رب العالمین نے ہریالی عطا کی تھی بارشوں دی کثرت ہوئی او درخت جنہاں تے پھل نہ لگ دیاں انہوں نے لیمٹ تو زیادہ مقدار تو زیادہ پھل دیتے فصلہ نہ ہوندیاں فصلہ نے عروج پکڑیا جنہاں ماما دے بچے نہ ہوندیاں اللہ نے مصطفیٰ دی برکت دے نال انہوں نے بیٹیاں دی نعمت دے نال نوازیا آیا کہ جنہاں ماں باپ بوڑھے ہومن دے بعد منڈیاں دے اندر فروخت کیتا جاندہ ہاں کہ ہون اے ساڑے کم دے ہی نہیں رہے اے تے ہون بزرگ ہو چکے نے ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں انہاں دے اندر خون دی قوت نہیں رہی رسول اللہ دی آمد ہوئی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب دی زبان تو اعلان کروایا فرمایا میرے حبیب انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے سنا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے جڑے بڑھڑے ماں پیو نے انہوں منڈیاں دے اندر فروخت کرن دی بجائے انہوں دے نال اچھا حسن سلوک کرو انہوں دے نال اچھا برتاؤ کرو اور اعلان ہو گیا رضا ربی ورضا الوالدین سخط ربی و سخط الوالدین جڑا بندہ چاہتا کہ میں رب نو راضی کرنا رسول اللہ دی زبان اقدس سے وچوں فرمان جاری ہویا فرمایا تسی ماں تے پیو نو راضی کر لو عرش والا خدا راضی ہو جائے گا مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا فرمایا جن نے ماں پیو نو ناراض کیتا توجہ ہے نا تو سمجھ بھی لگ رہی ہے کوشش کرو جڑے پیچھے باندھے پہ تھوڑا جا گیا ہوتا کہ میں تھوڑے نال ہی مخاطب ہاں محفل دی رونق نو برقرار رکھو کچھ بھی نہیں ہوندا اتنی بھی سردی نہیں اور اتنا بھی موسم سرد نہیں کہ ایسی پریشان ہو جاویے رسول اللہ دیاں محفلاں اور ذکر خدا دیاں محفلاں اے بڑیاں ادب دیاں طالب ہوندیاں نے انہاں دے اندر جتنا ادب نال بساں ادب جڑا ہوندا اے پہلا کرینہ ہوندا محبت دا اگر محبت دے دعوے تے ہیں ساڈے الحمدللہ دعوے دے اندر تے مسلمان کدے بھی جھوٹا نہیں ہوندا لیکن اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے جتنا کہ زیادہ عمل ہو سی اتنی ایک مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نظر شفقت اور رب العالمین دی طرف نگاہ عنایت ہوئے گی اور اللہ خالی دامن اپنی رحمت نال مالا مال فرمائے گا توجہ ہے نا بھئی بولو سبحان اللہ فرمائے جس دور دے اندر زندہ بیٹیاں درگور ہو رہی ہیں مصطفیٰ دی ذات تشریف لے کے آئی ہیں اعلان ہو گیا بھئی اے زندہ نہیں درگور کرنیاں بلکہ اے تیرے واسطے رحمت ہے تیرے واسطے رحمت بیٹیاں نو عزت مل گئی بھائیاں دے حقوق جانوراں دے حقوق کائنات سارے دے حقوق مل گئے لیکن سلسلہ چلیا ماں دا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آ گیا اللہ نے انفرادی طور تے ہر نو اپنی اپنی عظمت عطا فرمائیے والد دا ایک الگ تو اپنا مقام ہے ماں دا ایک الگ تو اپنا مقام ہے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے سب نال زیادہ حسن سلوک دا مستحق کون ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تیری ماں اس نے دوبارہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اس کے بعد نبی پاک نے ارشاد فرمایا تیری ماں تیسری مرتبہ دوبارہ عرض کی تھی یا رسول اللہ تیسری مرتبہ عرض کرنے لگے سونیا میرے سب نال زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا تیری ماں چوتھی مرتبہ جب صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے رحمت للعالمین نبی نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا تیرا باپ تین مرتبہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تیری ماں تیری ماں تیری ماں چوتھی مرتبہ الفاظ جاری ہے تیرا باپ فرمایا ماں تے ایک زیور ہی ایسا ہے ساتھ ہی ایسی ہے ہستی ایسی ہے جڑی کائنات دے اندر اللہ اور اس دے حبیب دے بعد سب نال زیادہ اولاد واسطے حسن سلوک دی مستحق ہے چوتھی مرتبہ فرمان جاری ہوا کہ تیرا باپ حضور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بندہ آیا خراسان تو جگہ دا نام خراسان تو آکے سیدنا عبداللہ ابن عمر دی بارگاہ اندر عرض کرنے لگا حضور میں خراسان تو اپنی ماں نو کندھے ہاتھ چاہ کے میں حرم شریف پہنچیا مناسک حج سارے میں اپنی ماں نو کندھے ہاتھ ادا کروائے
طواف دیواری آئی میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھا کے طواف کیتا ہن سوال کر رہا حضرت عبداللہ ابن عمر نو عرض کرتا سونیا میرا سوال اے ہے کیا یہ میرے ذمے جو حقوق والدین نے یا میرے ذمے جو حقوق والدہ ہے میں اتنی مشقت برداشت کی تھی کہ خراسان تو چلیا تے اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا تے میں حرم شریف پہنچیا سونیا مناسک حج سارے میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھا کے ادا کیتے صفا مروہ دی دوڑ سونیا میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا منا دا مقام سونیا میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا سونیا طواف دیواری آئی میں 7 چکر لائے اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا اور میرا سوال ہے رب العالمین نے جو حقوق والدہ دے میرے ذمہ لائے نے کیا میں وہ حقوق پورے کر چکیا سنو صحابی رسول دا فرمان تو ذرا ٹھر کے بولو سبحان اللہ اللہ دے پیارے حبیب دے غلام نے جواب دے اندر اس خراسان دے آئے مسافر نے جواب دیتا فرمایا تو خراسان تو ماں نو کندھے تے چایا تے حرم پہنچیا تے حرم دے اندر مناسک حج ادا کر کے تے ماں نو کندھے تے اٹھا کے کعبے دے چکر دے کے تو سمجھدا تو ماں دے حقوق پورے کر بیٹھا تینوں کی لگ رہا جو اللہ رب العالمین نے تیرے ذمہ حقوق والدہ لائے نے وہ ادا ہو چکے نے فرمایا نا نا تیری ماں بھی آئی ہاں تیری ماں بھی آئی ہاں کوئی وقت تھا کہ تو ماں دے پیٹے جا تیری ماں حاملہ ہاں کہ او بھی ہائی دی غرض نال حرم نو پہنچی تو تیری ماں نے بھی پیٹ دے اندر چاہ کے ایسے کعبے دے چکر لائے انہوں نے بھی طواف کیتا عبداللہ ابن عمر فرمان لگے تیری ماں نے جڑا پہلا چکر لیا نا تینو پیٹ دے اندر لے کے اے خراسان تو چل کے حرم تے حرم تو مناسک حج حج تو بعد پورے کعبے دے چکر حالی تک تو ماں دے پہلے چکر دا حق ادا نہیں کیتا اتنی مشقت تو اپنی ماں دے پہلے چکر دے حق ادا نہیں کر سکتا تو کی سمجھدا میں اپنی والدہ دے حقوق پورے کر چکیا فرمایا نا نا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا او دن یاد کر اس نے 9 مہینے تینوں اپنے پیٹ دے اندر رکھیا اللہ رب العالمین نے والدین دی نعمت ایک ایسی عظیم نعمت بندہ مومن نو عطا فرمائیے کہ کسی نے بندہ آدھا یار میرے واسطے دعا کری مولوی صاحب کو لگے پیر صاحب کو لگے عزیز کو لگے دوست کو لگے رشتہ دار کو لگے میرے واسطے دعا کری لیکن والدین دی نعمت ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ انہانوں اگرچہ دعا واسطے گزارش کرو یا نہ کرو انہاں دیاں دعاواں دا جڑا سلسلہ ہے اے جاری و ساری ہی رہتا ہے گزارش کیتی ہوئی ہوئے یا نہ کیتی ہوئی ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت